السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر اسٹوری اردو۔ یوسف اپنے دوستوں کے ساتھ میدان میں کرکٹ کھیلنے آیا ہوا تھا۔ اسے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ کرکٹ کھیلنے کا جہاں میدان تھا اس سے کچھ فاصلے پر عیسائیوں کا چرچ تھا۔ چرچ کی دیکھ بھال نہ کیے جانے پر اس کی حالت نہایت خستہ ہو گئی تھی۔ پاکستان بننے سے قبل اس علاقے میں عیسائیوں کی بڑی تعداد رہتی تھی۔ اس عیسائی آبادی میں ایک ایک کر کے لوگ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سے دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے۔ یہ علاقہ ویران ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ اس طرف آتے ہوئے کتراتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ چرچ پر آسیب کا بسیرا ہے۔ گاؤں کے بعض افراد کا کہنا تھا انہوں نے رات میں چرچ کے باہر کے احاطے میں بدروحوں کو دیکھا ہے جو سفید کفن میں گھومتی ہیں۔ غلطی سے کوئی چرچ کے پاس چلا جائے تو وہ آسیب کا شکار ہو جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اس میدان میں بھی کرکٹ کھیلنے سے منع کرتے تھے، لیکن بچے باز نہیں آتے تھے۔ والدین کو بتائے بغیر میدان میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ مغرب ہونے سے پہلے وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ بچوں کی اتفاق سے چرچ کے پاس گیند چلی جاتی تھی تو گیند لینے نہیں جاتے تھے، بلکہ دوسری گیند استعمال کر لیتے تھے۔ ان کے ساتھی ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، اس لیے میچ شروع نہیں ہوا تھا۔ یوسف کے پاس محسن بیٹھا تھا۔ محسن، کیوں نہ ہم جب تک میچ شروع نہ ہو چرچ کو اندر سے دیکھ آئیں؟ کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ اس میں بیوقوفی کی کون سی بات ہے؟ لوگ تفریح کرنے کو دور دور تک چلے جاتے ہیں، پھر ہم تو اپنے گاؤں کے چرچ ہی جا رہے ہیں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں چرچ میں جا رہا ہوں، یوسف نے کہا۔ ایسا نہیں کرو، تم خود بھی پھنسو گے اور دوسروں کو بھی مشکلات میں ڈال دو گے۔ محسن اسے منع کر رہا تھا۔ تم اگر میرے ساتھ نہیں گئے تو میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے یوسف چرچ کی جانب بڑھ گیا۔ محسن اسے روکتا رہ گیا۔ یوسف کا خیال تھا کہ محسن اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یوسف کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اس کا دل کئی ماہ سے چرچ میں جانے کو کر رہا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، وہ اکیلا ہی چرچ میں جانے کو تیار ہو گیا۔ محسن کا خیال تھا جب وہ ساتھ نہیں جائے گا تو یوسف خود ہی واپس آ جائے گا، لیکن وہ رکا نہیں اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب یوسف چرچ کے نزدیک پہنچ گیا، محسن کو تشویش ہو گئی۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے زبردستی یوسف کو کیوں نہیں روکا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے دوست جبران، شکیل اور ماجد بھی حیرت سے یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ یوسف جب چرچ کے دروازے پر پہنچا، اسے اپنے دوستوں کے رویے پر سخت مایوسی ہوئی۔ کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ چرچ کا دروازہ خستہ حال ہو کر گر چکا تھا۔ چرچ کے اندر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے تھے۔ زمین پر ریت کی موٹی تہ جم چکی تھی۔ پاؤں رکھنے پر اس کا پاؤں ریت کے اندر دھس گیا۔ یوسف ریت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ آگے ایک بڑا کمرہ تھا جو عیسائیوں کی عبادت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے پر کئی سفید کفن لپیٹے بھیانک چہرے کا مالک اس کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لمبے لمبے چمکدار دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ مردے اس کی جانب بڑھے۔ یوسف نے پلٹ کر بھاگنا چاہا تو اس کے پیچھے بھی مردے کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ مجھے جانے دو، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ مردے زور زور سے قہقہے لگانے لگے۔ وہ مسلسل اس کی جانب بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان کو اپنے قریب آنے پر وہ زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جبران، شکیل، محسن اور ماجد قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب چرچ کے دروازے پر پہنچے انہوں نے یوسف کے چیخنے کی آواز سنی۔ ہمارا دوست کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے، محسن نے کہا۔ ہم لوگ اسی غرض سے آئے ہیں، اگر یوسف کو کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ وہ ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بڑے کمرے میں ان کے داخل ہونے پر وہ بدروہیں ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ وہ بھی ان مردوں کو دیکھ کر بری طرح سے خوف زدہ ہو گئے۔ وہ بدروہیں یوسف کو اٹھائے ایک جانب جا رہی تھیں۔ تو بھی آ جا، ایک بدروح نے ان کو اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ان سب کے لیے یہ منظر انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ آج ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے، اتنے بچے ہمیں کھانے کو مل گئے ہیں، ان کا خون پئیں گے، گوشت کو بھی نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اور کئی مردے ان کی جانب بڑھے۔ وہ بھاگنا چاہ رہے تھے لیکن زمین میں ان کے پاؤں گڑ گئے تھے۔ چاہنے کے باوجود بھی ایک قدم بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ مردوں نے انہیں پکڑ لیا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کر آگے بڑھے۔ وہ ایک تہہ خانہ تھا جس میں ڈھیروں انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ اس تہہ خانے میں ان سب کو لا کر چھوڑ دیا گیا۔
مردے اوپر چلے گئے۔ ان مردوں میں سے ایک مردے نے جاتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تہہ خانے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن تہہ خانے میں ہوا آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا تہہ خانہ کہیں سے کھلا ہوا ہے۔ ماجد نے کہا، یوسف کو بچانے کے چکر میں ہم خود بھی پھنس گئے۔ جلدی سوچو، رات ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے، پھر یہ مردوں کی روحیں ہم سب کا خون پی لیں گی اور گوشت کھا جائیں گی۔ سوچتے سوچتے محسن کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھا۔ اس کا رخ اس جانب تھا جہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ محسن ڈرتے ڈرتے وہاں گیا جہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں، اس لیے باہر سے ہوا آ رہی تھی۔ اس جگہ کو دیکھ کر محسن کی امید جاگی۔ تھوڑی ہمت کر کے چند اینٹیں وہاں سے اکھیڑ دی جاتی تو باہر جانے کا راستہ بن سکتا تھا۔ اس نے اینٹیں ہٹانے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ تھوڑی کوشش سے وہ چند اینٹیں ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا راستہ بن گیا تھا کہ وہ باہر جا سکے۔ وہ جسامت میں دبلا پتلا تھا، اس لیے بآسانی تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ باہر سوکھی ٹہنیاں اور جھاڑیاں کثرت سے پڑی تھیں۔ محسن کو اپنے ساتھیوں کو تہہ خانے سے باہر نکالنا تھا اور آگ لگانے کو ماچس کا بھی انتظام بھی کرنا تھا۔ محسن تیزی سے میدان کی طرف بھاگا۔ وہاں ان کے اور ساتھی جاوید، راحیل، ناصر، پرویز بھی میدان میں پہنچ چکے تھے۔ اس نے دوستوں کو سارا واقعہ بتایا اور ان سے مدد مانگی۔ وہ اپنے دوستوں کو بچانے کو آمادہ ہو گئے۔ سب اس جانب گئے جہاں تہہ خانے کے اندر جانے کا راستہ تھا۔ سب نے مل کر دیوار سے مزید اینٹوں کو ہٹایا۔ اب راستہ اتنا کشادہ ہو گیا، تہہ خانے میں موجود دوست باہر آ سکیں۔ ایک ایک کر کے دوست باہر آنے لگے۔ آخر میں جب یوسف تہہ خانے سے باہر آنے لگا، اچانک تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ ایک ایک کر کے کفن والے مردے اندر داخل ہونے لگے۔ ان کو بچوں کے فرار ہونے کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے ان کو پکڑنے آئے تھے۔ اس دوران پرویز لائٹر سے ایک سوکھی ٹہنی کو جلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یوسف جیسے ہی باہر آیا، مردے نے اسے پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا۔ پرویز نے جلتی ٹہنی کو آگے بڑھا دیا۔ آگ کو دیکھ کر وہ مردہ فوراً سے پیچھے ہو گیا۔ پرویز نے ٹہنی کو تہہ خانے میں پھینک دیا اور پھر رکا نہیں۔ 1 2 3 لگاتار سوکھی ٹہنیاں جلا کر تہہ خانے میں پھینکتا رہا۔ محسن اور اس کے ساتھیوں نے چرچ کے اندر اور باہر سوکھی جھاڑیاں اور درختوں کی شاخوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ پرویز نے ان میں بھی آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تھے۔ چرچ کے اندر سے مردوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ محسن اور اس کے دوست دور دور سے سوکھی لکڑیاں لا کر آگ پر ڈال رہے تھے تاکہ آگ بجھ نہ سکے۔ کچھ دیر مردوں کی آوازیں آتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آگ نے سب مردوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہونے پر گاؤں والوں نے بھی آگ دیکھ لی اور وہ چرچ کی طرف دوڑے آئے۔ ان سب نے گاؤں والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے کہ ان کفن پوش مردوں سے نجات مل گئی۔